جس دی ایک ایک گھڑی باعث نجات ہے، ایک ایک لمحہ اللہ دی بارگاہ چ گزارو گے، اللہ او دے برابر ڈبل ثواب عطا فرماوے گا۔ رمضان دا وہ پاک مہینہ ہے، اگر 2 نفل پڑھو اللہ فرضاں دے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ مطلب ہے بے نفلاں دی اسا نماز نیتاں گے، اللہ او دا نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر عطا فرماوے گا، اور فرض پڑھا گے اللہ 27 فرضاں دے برابر ثواب عطا فرماوے گا۔ اور بھی فضیلت و برکت ہے رمضان شریف دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ رمضان شریف دا ایک روزہ اگر چھٹ جاوے، ایک روزہ بندہ چھوڑ دے، کائنات دے روزے نفلے رکھی جاوے لیکن رمضان دے روزے دے برابر نہیں ہو سکتے۔ رمضان شریف دی اپنی فضیلت ہے، اپنا مقام ہے، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کر دیتے گئے۔ اور قرآن کریم نے آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پیش کیتی ہے۔ پچھلے جمعے بھی آپ حضرات نے دا ترجمہ سماعت فرمایا، کیا ایمان والو تواڈے اوتے روزے فرض کر دیتے گئے نے، جویں کہ تواڈے تو پہلے جڑے لوگ سن جویں انہاں دے اوتے فرض سن، تواڈے اوتے بھی فرض نے، لعلکم تتقون، تاکہ تساں پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ فرمایا زیادہ نہیں، ایام معدودات، گنتی دے چند دن نے۔ تھوڑے جو کوئی مریض ہوئے، کوئی مسافر ہوئے، او دا بھی اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور پچھلے جمعے لعلکم تتقون دے اوتے گفتگو سماعت فرما چکے ہو۔ اس واسطے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تساں نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اج مختصر وقت دے اندر، مختصر ٹائم دے اندر چند معروضات پیش کرنیاں نے۔ عقیدہ ختم نبوت بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دی عظمت نو بھی اجاگر کرنا ہے۔ مختصر وقت ہے، دعا فرماؤ اللہ نبی پاک دی عظمت دا صدقہ جو سنا گے پڑھا گے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے، فرمایا جدو رمضان آتا ہے، رمضان دی پہلی گھڑی آتی ہے، جدو رمضان دا چند وکھ جاتا ہے، اللہ کریم شیطان نو بن دیندا ہے، شیطان نو قید کر دیندا ہے، تاکہ میرے بندے سکون دے نال روزے رکھ سکن۔ توجہ ہے؟ آج تھوڑا جا موضوع خشک ہے، لیکن انشاءاللہ کیونکہ فیوض و برکات نے رمضان شریف دے، اور الحمدللہ اساں حضور دے غلام ہاں، قرآن نو بھی منن والے ہیں، نبی دے فرمان نو بھی منن والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب رمضان شریف آتا ہے شیطان نو قید کر دیتا جاتا ہے، تاکہ میرے بندے سکون دے نال عبادت اور ریاضت مجاہدات کر سکن، میری بارگاہ دے اندر جھک سکن، روزے رکھ سکن۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر بندہ رمضان دے اندر پھر بھی گناہ کرتا ہے، شیطان تے قید ہوتا ہے، شیطان تا جکڑیا ہوتا ہے اللہ دی قید دے اندر، لیکن پھر بھی بندے روزے نہیں رکھتے، پھر بھی پٹھے کام کرتے ہیں۔ یہ کی وجہ ہے؟ پورا سال جس نے شیطان دا آکھا بننا، وہ کچھ نہ کچھ اثرات تے باقی رہندے نے۔ ہن جس نے پورا سال شیطان دا آکھا منیا ہوئے، رحمان دی ایک گل دے اوتے بھی عمل نہ کیتا ہوئے، تے پھر کچھ نہ کچھ اثر تے باقی رہندا ہے۔ اگر میں بزرگاں دی گل کراں، بزرگ فرماندے نے پھر بندہ خود ہی شیطان بن جاندا ہے۔ مطلب یہ کہ پورا سال وہ سارے اندر رہتا، جو کچھ پٹھے کام کرانے انہیں کرا رج رج کے، پھر انہوں پتا میں مہینہ قید ہو جانا ہے تو کچھ نہ کچھ اثر میرے باقی رہنا ہے۔ لیکن اللہ دا محبوب فرماتا جب رمضان دا چند ویکھیا
ویکھیا جاتا ہے جب رمضان دا چند نظر آ جاتا ہے اللہ کریم شیطان نو قید کر دینا ہے، شیاطین نو قید کر دینا ہے۔ اس واسطے میرے بندے سکون دے نال روزے رکھن، عبادت اور ریاضت کرن، اور جڑا بندہ خدا دی قسم اللہ پاک دے فرمان دے اوتے عمل کردے ہویا روزے نو عقیدت دے نال محبت دے نال اللہ اکبر رمضان شریف دا استقبال کردا ہے اور روزہ رکھن دی کوشش کردا رکھدا ہے، حضور فرماندے نے اساں دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندا، یعنی اللہ پاک وہ سارے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ صحیح معنی جڑا بندہ روزہ رکھے جی دی پھر قرآن پاک تو گل ثابت ہوئے، نص قطعی تو گل ثابت ہوئے، اللہ دا قرآن ہے، اللہ اکبر، اور میرے محبوب صلاۃ والسلام دا فرمان علی شان بھی ہے، اور رب دا قرآن سورۃ بقرہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تاڑے اوتے روزے فرض نے، متا دھیان رکھیا جے کدے سوچیا جے کہ ساڈے اوتے فرمان نہ نہ تاڑے کو جو پہلے لوگ گزر گئے نے انہاں دے اوتے بھی فرض سن، لعلکم تتقون تاکہ تساں نیک بن جاؤ، تاکہ تساں نیک بن جاؤ۔ اعلیٰ حضرت بریلی دے تاجدار فرماتے نے بندہ اللہ دے فرمان دے اوتے عمل جدو کردا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں دے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر تو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری صحابی تک، حضور دے آخری صحابی تک تساں پڑھ کے ویکھو آپ دی سیرتاں، آپ دے واقعات صحابہ مصطفیٰ دے، اللہ اکبر، انہاں نے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کی تھی، غمی ہوئے خوشی ہوئے گرمی ہوئے سردی ہوئے دکھ ہوئے سکھ ہوئے کدے رمضان نو نہیں چھڈیا سی، جدوں دا حکم آیا ہے رمضان شریف دے روزے فرض ہوئے نے، فرمایا اس تو بعد انہاں لوگاں نے کدے بھی ایجا مرحلہ نہیں آیا کہ رمضان شریف دے کسی نے روزے چھڈے ہو، الا ماشاءاللہ جویں کہ اللہ دا قرآن ہے کہ بیمار ہو جان یا سفر تے ہون او دا پھر متبادل ہے بعد دے اندر رکھو، لیکن اصحاب مصطفیٰ دی پوری زندگی جتنے بھی اصحاب مصطفیٰ گزرے نے خدا دی قسم سارے دی سیرت پڑھ کے ویکھو، ملفوظات پڑھ کے ویکھو، انہاں دی گلاں باتاں کتے بھی میں نہیں پڑھیا، اللہ اکبر، کیا آقا علیہ طیت السلام دے صحابہ نے روزے چھڈے ہوں الا ماشاءاللہ دکھ تکلیف دے نال، لیکن رمضان شریف دا وہ پاک مہینہ حضور فرماتے ہیں جدو بندہ روزہ رکھدا ہے نا سبحان اللہ، فرمایا جدو بندہ روزہ رکھدا ہے تے اللہ کریم شاہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس نے میری رضا تے روزہ رکھیا ہے، لیکن فرمایا جدو یہ اختیار کرے گا اور پورا دن بھوک پیاس دے اندر یہ گزارے گا نا، جدو پورا دن میری رضا دی خاطر، فرمایا جدو شام نو دے منہ دے وچوں جڑی ہواڑ نکلدی نا، ہواڑ بندے دی ہواڑ نکلدی ہے، اللہ کریم فرماتا وہ مینوں کستوری تو بھی زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ، پورا دن اللہ دی رضا دی خاطر روزہ جدو رکھدا ہے پورے دن دا روزہ، حضور فرماتے نے پھر خدا دی قسم جدو اس ویلے حضور دا امتی جیڑی بھی دعا منگے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت بریلی دے تاجدار فرماتے ہیں اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرما چھڑیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تاڑے اوتے روزے فرض کر دیتے گئے نہیں، اللہ اکبر، فرما تاڑے تو جتنے پہلیاں قوماں گزریاں نے امتاں گزریاں نے انہاں دے اوتے بھی فرض ہیں، یا اللہ کیوں کیتے؟ فرما لعلکم تتقون تاکہ تساں پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ خدا دی قسم میرے آقا علیہ طیت السلام فرماتے ہیں لوگوں میرا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات کریمہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے
اے میرے چارے یار آقا علیہ طیب السلام دا فرمان انہاں چارے یاراں دا اگے فرمان فرمایا لوگو اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھڑیا لوگو میں اپنے محبوب دی امت دے اوتے روزے فرض کیتے گئے نے اگر کوئی جان بوجھ کے روزے نہیں رکھے گا فرمایا لوگوں وہ برباد ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا وہ مر گیا وہ برباد ہو گیا دنیا دے اوتے غرق ہو گیا دنیا دے اوتے لٹیا گیا آقا علیہ طیب السلام دی حدیث کریمہ شاید اگے بھی تساں سماعت فرمائی ہوئے ایک دن سرکار علیہ طیب السلام تشریف فرمانے جمعہ دا دن نے صحابہ کہندے نے سا ویکھیا سرکار تشریف لے آئے آقا علیہ طیب السلام جدوں منبر تے تشریف لے کے جان لگے سرکار علیہ طیب السلام نے آمین دے لفظ کے دوسری سیڑھی دے اوتے آمین کیا تیسری دے اوتے آمین کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے بعد از جمعہ کیتی کملی والیا خلاف معمول گلاں سنیاں اے آمین آکھیا جے اج تیے جا عمل نہیں کیتا سرکار نے فرمایا جدوں میں منبر دے اوتے سوار ہون لگیا پہلا قدم رکھیا جبریل نے دعا منگی ہے میں آمین آکھیا ہے اچھی بات نہ سبحان اللہ فرمایا جبریل نے دعا منگی ہے میں آمین آکھیا میں آمین آکھیا ہے عرض کی سونے دوسری سیڑھی فرمایا میں جبریل نے دعا منگی میں آمین آکھیا ہے تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا میں آمین آکھیا ہے معلوم ہویا میرے آقا علیہ طیب السلام دا جڑا منبر سی 5 سیڑھیاں والا سونا خوبصورت سبحان اللہ خوبصورت سونا ممبر آقا علیہ طیب السلام دے صحابہ فرماندے نے جدو سرکار علیہ طیب السلام تشریف فرما ہوئے فرماندے نے سونا جبا پایا ہویا سونی نورانی انج کہہ دوں اللہ دا قرآن پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا او دعا دے بکھڑے والا جدوں آیا اسا حضور نو تکیا حضور نے سانو ویکھیا تے پوچھا عرض کیتی کملی والیا خلاف معمول اج کم ویکھیا ہے سرکار نے فرمایا جبریل نے دعا منگی ہے میں آمین آکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا کہ میں آمین آکھی جبریل نے دعا منگی ہے عرض کیتی کملی والیا دسو دعا کیڑی منگی ہے تے تساں آمین آکھیا ہے سرکار علیہ طیب السلام نے فرمایا جبریل نے دعا منگی ہے سونیا جڑا بندہ رمضان شریف دا مہینہ پاوے تے او دے روزے نہ رکھے برباد ہو گیا جڑا بندہ رمضان شریف دا مہینہ پاوے تے روزے نہ رکھیو برباد ہو گیا وہ مر گیا فنا ہو گیا اعلیٰ حضرت بریلی دے تاجدار فرماندے نے لوگو اس دے اوتے حدیث پاک دے اوتے غور کرو دعا منگن والا کون ہے آکھو جبریل ہے حدیث تے تساں کافی دفعہ سنی ہے اللہ اکبر جبریل نے دعا منگی آمین رکھن والا کوئی عام نہیں بس دعا دے مکھڑے والا واللہ دی زلفاں والا ہے طٰہٰ دے تاج والا ہے یاسین دے سہرے والا ہے علم نشرہ دے سینے والا رب دا پیارا محبوب ہے دانا غیوب ختم الرسول تاجدار مدینہ ختم نبوت رضی اللہ اکبر سرکار طیب السلام دی ذات کریمہ ہے آپ فرماندے نے میں آمین آکھیا جبریل نے دعا منگی ہے یا اللہ جڑا رمضان دا مہینہ پاوے تے روزے نہ رکھے او برباد ہو گیا وہ بندہ مر گیا ہلاک ہو گیا ہن لوگ کہندے نے قاری صاحب ساڈی اولاد نافرمان ہو گئی ہے ساڈے رزق دے اندر برکت نہیں اللہ اکبر گھر دے اندر جھیڑے نے لڑائیاں نے اللہ اکبر رمضان شریف دا جدوں پاک مہینہ ہوندا ہے آوے تیرے گھر دے اندر تیری اولاد قرآن نو پڑھ دی ہے کہ نہیں پڑھ دی آوے تیری بیوی نے قرآن نو کھولیا ہے کہ نہیں کھولیا ویک تیرے بچیاں نے قرآن پاک دی عظمت نو اجاگر کیتا نہیں کیتا ویک تو کتنی مرتبہ قرآن پڑھیا ہے تیری بچیاں نے تیری نو نے تیرے گھر والے نے کتنی مرتبہ رمضان شریف دے اندر قرآن پاک نو ختم کیتا ہے لیکن افسوس دے نال کہنا پیندا ہے الا ماشاءاللہ رمضان شریف دے اندر بھی قرآن چکی ہے اللہ اکبر پچھلے دنوں دے اندر بلکہ کل تے پرسوں دی دن ہے کل تے پرسوں دا دن اس ہفتے دی گل ہے اللہ اکبر سوشل میڈیا دے اکاؤنٹ بند ہو گئے فیس بک بند ہو گئی اللہ اکبر ٹویٹر بند ہو گئے سوشل میڈیا تھوڑا جا بند ہویا کہرام مچ گیا لوگ آکھیا پتہ نہیں کی ہو جائے قیامت برپا ہو گئی او فیس بک بند ہو گئی سوشل میڈیا بند ہو گیا اللہ اکبر لیکن لوگوں کو خیال نہ آیا غزہ لٹدا پیا ہے بچیاں اللہ اکبر تڑپ رہیاں نے اللہ اکبر اللہ دا قرآن موجود ہے کتنا عرصہ ہو گیا سا قرآن نو کھول کے ویکھیا نہیں ویکھیا ہے ناراض نہیں ہو گئے موضوع تے تھوڑے جے اندر آ گئے چلو یہ بھی ہو جاوے نا سامنا
اللہ اکبر سوشل میڈیا تھوڑا جا بند ہویا کیونکہ ہر وقت بندہ اینی ون پڑھیا ان پڑھیا ہر بندہ سوشل میڈیا دے نال اٹیچ تھوڑا جہا میں بند ہوئے دنیا اجڑ گئی انج لگدا سی بندے تڑپ کے مر جان گے انج لگدا سی بندے پھڑکن اتنا اٹیچ اتنی محبت سوشل میڈیا دے نال اللہ اکبر کدے سوچیا جے ساڈے گھراں دے اندر اللہ دا قرآن پیا ہے اس الماری دے اندر اس ریل دے اندر اللہ دا قرآن پیا ہے کدے سا قرآن پڑھ کے بھی ویکھیا ہے کدے پوچھیا بچیا تو قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا ناراض تو نہیں ہو گئے سبحان اللہ کدے ویکھیا قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا لیکن افسوس ہے وے دنیا دے اوتے ایک رابطہ ختم ہویا رابطے ٹوٹ گئے سوشل میڈیا دے اوتے رابطہ ٹوٹ گیا بندے مرن تک ہی آ گئے لیکن افسوس اس وقت نو یاد کرو اللہ اکبر جدو اے ساواں دی ڈوری ٹوٹ جاوے گی اے ساواں دی جوڑی ٹوٹ جاوے گی اللہ اکبر اے دنیا سا چھوڑ جاواں گے لوگ سڑے نوجوان کہندے نے آکھو یار نماز پڑھو بابا جی نماز پڑھیا کرو او قاری صاحب پڑھ لواں گے بڑا ٹائم پیا ہے بڑا ٹائم پیا بڑی زندگی پئی ہے اللہ اکبر تو مور لوائی ہے تو پوچھیا ہے کدوں مک جانی ہے زندگی دا ناتا زندگی دا دھاگا کدوں ٹوٹ جانا ہے میرے لیے تاجدار فرماندے نے لوگوں کدے بھولے کچنا رہا جے اے جڑی موت دے آون دا پتہ نہیں لگے گا فرمایا اس واسطے اللہ دے قرآن نال زندگی جوڑ لو فرمان مصطفیٰ دے نال زندگی جوڑ لو اعلیٰ فرماندے نے قسم با خدا میں زندگی بھی مصطفیٰ دے نامے لائی ہے تے اپنے بچیاں نوں بھی مصطفیٰ دے نامے لا چھڑیا جے تے آلہ حضرت فرماندے نے اعلان کر چھڑیا آپ فرماندے نے لوگ پوری زندگی نبی دے نا دے اتے وک جایا جے تے ہر وقت آکھیا جے سب سے لاکھو آلہ پڑھ لو سب سے نبی سب سے شبان دا آخری جمعہ خدا دی قسم پتہ نہیں اگلا سال تساں میں ویکھو یا نہ ویکھیے اے مہینہ گواہی دے وے سونیا رمضان آنا نہ سیگا تیرے نبی دا ذکر پہ کر دے سن سب سے لاغو نبی سب سے یا اللہ جڑا بھی تیرے نبی دا ذکر کرے سونیا اگلا رمضان ایو رمضان تیرے بارگاہ دے اندر تیرے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جان سب سے نبی سب سے لاغو نبی سب سے لاغو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اللہ اکبر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ارشاد فرمایا سیدی و سندی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس گل نقل کیتا فرماندے نے جدو رمضان شریف دا پاک مہینہ آوے اللہ اکبر آپ فرماندے نے ایک تا بندہ قرآن پڑھے توجہ ہے ایک تا بندہ قرآن پڑھے کم دے کم ایک سپارہ تے اللہ دے قرآن پڑھنا چاہیے کم دے کم ایک قرآن پاک ختم کرے رمضان شریف دے اندر ایک قرآن ختم کرنا رمضان شریف دے اندر سنت مصطفیٰ ہے سبحان اللہ تراویح دے اندر پڑھنا بھی سنت ہے مصطفیٰ اللہ اکبر اعلیٰ حضرت بریلی دے تاجدار فرماندے نے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ روزانہ 10 ختم قرآن پاک فرماندے سن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی روزانہ قرآن پاک دی تلاوت فرماندے سن۔ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منن دی گل اے وے اسا صحابہ پاک دے بھی نوکراں، اسا نبی دی آل دے بھی نوکراں، نبی دے گھرانے دے بھی نوکراں۔ اللہ اکبر۔ اصحاب مصطفیٰ دے اوتے ساڈا ایمان ہے، آل مصطفیٰ نو منن والے ہاں، لیکن صحابہ نے نہ قرآن نو چھوڑیا ہے، نہ مصطفیٰ دی حدیث نو چھوڑیا ہے، نہ نبی دی آل نے قرآن نو چھوڑیا ہے، نہ نبی دا دامن چھوڑیا ہے۔ اسا سارے نو منن والے ہاں تے ویکھنا چاہیے اسا قرآن نو کتنا پڑھ رہے ہاں، نبی دی حدیث نو کتنا پڑھنے ہاں۔ اللہ اکبر۔ سرکار تیت السلام نے ارشاد فرمایا جبریل نے دعا منگی ہے سونیا جڑا بندہ رمضان دے روزے پاوے تے رکھے نہ برباد ہو گیا مر گیا۔ پھر یہ کیویں ہو سکتا ہے ساڈے گھر دے اندر برکت آ جاوے ہے جی؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے تساں آباد رہو؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے تساں شاد رہو؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے تہاڈی اولاد آکھا مننے؟ اللہ دا قرآن بھی سچا ہے، مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اعلی حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں کیویں ہو سکتا ہے بندہ اللہ دا قرآن پڑھے تے پھر برکتاں نہ لٹے؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے رمضان شریف دے روزے رکھے تے پھر برکتاں نہ لٹے؟ فرمایا اے تیری کمی ہے، ویکھ رمضان شریف دے مہینے دے اندر تیری اولاد قرآن کھول دی ہے کہ نہیں؟ اور آج کل 10ویں دے 9ویں 10ویں دے پیپر ہوندے پئے نے، ساڈے والدین ساڈے بہن بھرا تیاری کردے نے، اللہ اکبر، صبح اٹھدے نے، سب تو پہلے اٹھ کے اللہ اکبر کتاب کھولنی، انگریزی دی، حساب دی، ریاضی دان دی، فزکس ٹیکنالوجی دے فلانا تے ڈھیگنا اللہ اکبر کھول دینے پڑھ دینے۔ لیکن منن دی گل ہے وے حقیقت ہے وے صبح اٹھ اللہ دا قرآن پڑھ، نماز پڑھ، پھر کتاب چک، اللہ تینو ادھروں بھی برکتاں دے وے ادھروں بھی برکتاں دے وے۔ لیکن مدد دی گل ہے وے اسا صبح اٹھ کے 4 بجے ساڈا بچہ اٹھ کے کتاب کھولے گا فزکس دی، ٹیکنالوجی دی، فلانا تے فلانا، لیکن مجال ہے اس نے نماز دی تباہ کیتی ہوئے، مجال ہے اللہ دا قرآن پڑھیا ہوئے۔ خدا دی قسم ساڈی دین جڑا ہے وہ دنیا بنا لئی ہے، اسا اپنے آپ نو دنیا دے اندر غرق کر رہا ہے۔ سرکار طیب السلام فرماندے نے لوگو جبریل نے جدوں دعا منگی میں آمین آکھی ہن رام پیا ہوندا ہے۔ ہن جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ بھی راضی ہوئے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جان، پھر رمضان شریف دا جدوں مہینہ آوے اللہ دا قرآن بھی پڑھے تے روزے بھی رکھے۔ آمین انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ، عز و جل۔ اللہ تعالی اولاد نو حافظ قرآن بڑا چھڑے۔ آمین ساڈی تو بڑی تمنا ہوندی ہے اللہ ہر بچے نو حافظ قرآن بڑا چھڑے۔ آمین آمین آمین۔ میری یقیناً ہر جگہ دے تے خواہش ہے کہ خدا دی قسم اللہ سب دے بچیاں نو حافظ قرآن بڑا چھڑے۔ آمین تے جدوں میں کتے گل گل کریے نا تو کہندے نے قاری صاحب جے مولوی بن گیا تے پھر کھائے گا کتوں ہے جی؟ یہ بھی رولے نا ہے جی، اے بھی رولے پہ قاری صاحب جے مولوی بنا دیتا حافظ قرآن بنا دیتا تے پھر کھائے گا کتوں؟ جی اللہ ماشاءاللہ بن ہی گیا ہے جی، جے مولوی بن ہی گیا تو پھر کہندے نے مولوی کھاندے بڑا نے ہے جی، اے بھی رولا ہے نا۔ بہرحال جی اللہ دا قرآن فرمان مصطفیٰ وے، اللہ اکبر، اور سچی گل پیا کرنا اللہ وحدہ لا شریک جاندا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حدیث فرمایا اپنے بچے نو قرآن پڑھا، قرآن جانے تے قرآن والا جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کدے نہیں ویکھیا اللہ اکبر کے جڑا حافظ قرآن ہوے تے انہیں خودکشی کیتی ہوے، میں نہیں کدے سنیا کہ بھوکا مریا ہوئے۔ اللہ اکبر، صدقہ قرآن دی برکت آندا ہے۔ اپنے بچے نو قرآن پڑھا، اپنے بچی نو قرآن پاک دی تعلیم دے۔ میں پچھلے جمعے اس تے روشنی پا چکے ہاں، بہرحال آگے چلیے۔ سرکار طیب السلام نے فرمایا جبریل نے دعا مانگی تے میں آمین آکھی، میں آمین آکھی۔ اللہ جڑا بندہ رمضان پاوے تے روزے نہ رکھے برباد گیا۔ تے تساں آکھو قاری صاحب اساں روزے تے رکھ دے نہیں تے پھر ساڈی اولاد بھی نافرمان ہے تے دیگر معاملات بھی نے۔ یار مصطفیٰ دی دعا دے اوتے کوئی اثر نہیں، حضور دی دعا نہیں، سرکار نے آمین نہیں آکھیا۔ سرکار علی طیب السلام دے صحابہ نے عرض کی کملی والا دوسری مرتبہ
سرکار نے فرمایا کہ جبریل نے دعا منگی، سونیا جڑا بندہ والدین نو بڑھاپے دے اندر پاوے تے انہاں دی خدمت نہ کرے وہ بھی بندہ مر گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ سرکار فرماتے نے میں آکھیا آمین، میں آکھیا آمین۔ تے مطلب اے بندہ روزے رکھے تے اماں ناراض ہے، ابا ناراض ہے، روزے بھی کسے کھاتے دی نہیں، عبادت ریاض دا بھی کسے کھاتے دیا نہیں جے اماں ابا ناراض ہے۔ تے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جدوں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل نے دعا مانگی، سونیا جے دے سامنے تیرا نام لے آ جاوے تے وہ بندہ چپ رہے، تے سونیا جے دے سامنے تیرا تہاڈا نام لے آ جاوے، حضور دا نام لے آ جاوے تے چپ رہے، درود نہ پڑھے، سن کے ٹھرے نہ، سن کے حضور دا نام ٹھرے نہ۔ فرمایا وہ بھی بندہ بخیل ہے، مر گیا، برباد ہو گیا، وہ بھی بندہ مر گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے فرمایا آمین، مصطفیٰ نے دعا منگی ہے آمین، سرکار دی دعا ہے آمین، جبریل منگنے والا آمین کہنے والا مصطفیٰ۔ تو سرکار نے فرمایا جے سامنے میرا نام لے آ جاوے تو بندہ بولے نا۔ تو جویں کہ ایسا ساڈی قوم ستی پئی ہے اس وقت، ساڈی قوم ستی پئی ہے اس وقت، جویں کہ پچھلے دن ایک سوشل میڈیا دے تے واقعہ ہویا، ایک بڈھی نے عربی لباس پایا ہویا سی، عربی لباس پایا سیگا تے اودے تے عربی وغیرہ لکھی ہوئی سی، کچھ جملے سن خوبصورتی دے معنی دے اوتے، مثلا حلوہ لکھیا ہوا سیگا، حلوہ دا معنی ہے خوبصورت، عربی دے اندر حلوہ اپنا کھانا والا ایک تے کھانا والا ہے نا، ایک عربی دے اندر حلوہ ہے لفظ، خدا معنی کی ہے خوبصورت۔ لوگوں نے آکھیا بھی اے عربی لکھی ہوئی ہے کتے اللہ دا قرآن لکھیا ہے، حروف تہجی لکھے ہوئے سن نا، حروف تہجی لکھے سن، تے لوگاں انہوں پکڑ لیا تے انہوں ذرا مارن تائیں گئے، تے کسی نے بچ بچا کرایا سمجھایا بھئی اے عربی جڑی اے قرآن نہیں، اے عربی خط ہے، خطوط لکھی ہوئی لکھائی ہے، لہذا اے دا معنی اے بندا دسیا تے مکمکا ہویا۔ لیکن وہ واقعہ تو بعد جڑا وبال اٹھا اس وقت پاکستان دے اندر، وہ اے بھئی وہ جڑا فیشن سی وہ پاکستان دے وچ آ گیا، وہ فیشن سی جڑا پاکستان دے وچ آ گیا۔ ہن کچھ فراقاں بچیاں دیاں آ رہی نے، انہاں دے تے حروف تہجی لکھے ہوئے نے، یعنی الف با تا ثا جیم ہا، تے حروف تہجی دی شکل دے اندر اللہ دا نام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام سے گرا ملدے جلدے نام، لوگاں اس نو آڑ دے وچ لے آ کے اللہ اکبر بھئی اے نہ سمجھے، اے لوگ قوم بے وقوف ہے، لہذا انہاں نو کسی لکھائی پڑھائی دی سمجھ نہیں، اس آڑ دے وچ اللہ اکبر اس وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوتے وہ لوگ حملے پہ کردے نے۔ لیکن جویں او جبریل نے دعا منگی، سونیا جے دے سامنے تیرا نام لیا گیا تے چپ ہوئے بندہ، وہ بھی بندہ مر گیا، برباد ہو گیا۔ لہذا دی تشریح اور بھی ہو سکتی ہے، اور بھی معاملہ الفاظ دے اندر میں کر سکنا، مطلقاً اے وی اللہ اکبر۔ اس تو پچھلے دنوں دے اندر ایک سوشل میڈیا پہ بوال اٹھیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوتے اعتراضات کیتے گئے، ختم نبوت دے اوتے حملہ کیتا گیا، او چیف جسٹس صاحب نے کیتا جڑا بے ایمان لعین ہے اس نے کیتا، لیکن ساڈی قوم پھر بھی چپ، ساڈی قوم پھر بھی چپ، اور ساڈے لباس دے اوتے حروف تہجیات لکھے گئے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دا فتوی اس دے اوتے آپ فرماندے نے جس لباس دے اوتے حروف تہجی لکھے جان اس لباس نو پہننا بھی حرام ہے۔ حروف تہجی، حروف تہجی تے اللہ دا قرآن نہیں، الف با تا ثا جیم، کیا اللہ دا قرآن نہیں؟ لہذا اور جی میں اج کل اور بھی ایک وبال اٹھیا ہے کہ انہاں بے ایماناں نو قادیاں نو جدوں دی چھوٹ دیتی ہے، انہاں چکاں دے اندر آ کے قرآن پاک دے اندر کچھ تبدیلی کیتی ہے، اور آ کے اعلان کردے نے بھی نویں قرآن لے لو تے پرانے دے چھڈو، تے مفت اے سلسلہ شروع کیتا گیا ہے، بالکل مفت اس سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دسن دا مقصد ہے وے میرے مصطفیٰ دی نموز دے اوتے قربان ہو جاؤ، حضور الصلوۃ والسلام دی عزت مقام محبت حضور دی نموز دے اوتے، رب ہے بے نیاز، اللہ اکبر۔ سانو بھی تے حق ساڈا پہنچدا ہے نا کہ اساں بھی آقا علیہ طیب السلام دی ذات دے اوتے کلمہ پڑھن والے ہیں اور کلمہ گو ہاں، سانو تے چاہیے نا کم دے کم اتنا تے خیال رکھیے نا کوئی بے ایمانی قادیانی ساڈے علاقے نہ وڑ جائے،
اتنا تے حق ہے نا. اگر کوئی ایجا واقعہ ویکو تو فوراً اپنے ادارے نو اپنے اہل علاقہ دے اندر جڑا پولیس اسٹیشن اتنے رپورٹ کرو, دسو کہ فلاں علاقے دے اندر اے واردات ہوندی پئی ہے, اے قرآن پاک لوگ لے کے آئے نے اور دے رہے نے, مفت دے رہے نے. اللہ اکبر. تے بھی یاد رکھے جی 1973 دے آئین دے مطابق نہ قادیانی مسجد بنا سکتے نے, نہ اپنے آپ مسلمان آ سکتے نے, نہ اپنے آپ اللہ اکبر ایمان والا کہہ سکتے نے, اور نہ اذانہ نہ نمازہ نہ کسی دی دعوت تبلیغ بھی نہیں دے سکتے 1973 دے آئین دے مطابق. لیکن اسا لوگ پھر بھی چپاں, اسا لوگ پھر بھی چپاں, اسا چپاں. اللہ اکبر. تے جبریل علیہ السلام نے دعا منگی ہے حضور دا نام آوے تے بندہ چپ رہے, تے جدو حضور دا نام آوے کم سے کم اپنے گھر دی تے بندہ حفاظت کر سکتا ہے نا, کم سے کم اپنے گھر دی تے حفاظت کر سکتا ہے. اللہ پاک محمود صدقے عمل دی توفیق عطا فرماوے.